میرے باہر آنے جانے سے آپ کو بہت مسئلہ ہوتا ہے، لیکن آپ کا بیٹا آپ کی راہ کے نیچے اس گھر میں کیا کر رہا ہے اس سے آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تم یہاں آؤ گے میری قبر بنانے کے لیے، لیکن میں تم جیسے ناکام عاشق کا مزار بنا دوں گا۔ دیکھیے وہ مجھے تنگ کر رہا ہے نا، وہ اتنی اہم بات نہیں ہے۔ میری بیوی کا سابقہ شوہر اسے فون کر کے تنگ کرتا ہے، میرے لیے یہ سب سے اہم بات ہے۔ جب میں یہاں آئی تو آپ کی بھتیجی میرے شوہر سے اتنا قریب کیوں تھی؟ مجھے ایسے کیوں تھی سالار کے قریب؟ جان نچھاور کرتی ہے مجھ پہ، آج بھی مرتی ہے مجھ پر۔ تیرے گھر میں گھس کے تیری کمر نہ بنا دی راج۔ میرا نام بھی سفتقاش شاہ نہیں۔ تمہارا شوہر گھر پر نہیں تو کیا بات ہو سکتی ہے؟ بکواس بند کر اپنی۔ کیا مسئلہ ہے؟ کھل کر بات کرو، کیا کیا اس نے؟ آپ میرا سارا جہاں ہے، میری زندگی ہے آپ۔ تم کیوں اسے اتنا پروٹیکٹ کرے گا؟ کیا مطلب؟ تم نہیں سمجھ رہی، لیکن میں سمجھتا۔ نور کی مشکلات ختم ہونے کا نام ہی نہیں دے رہی۔ ایک مصیبت ختم ہوتی ہے تو دوسری شروع ہو جاتی ہے۔ سالار جان بوجھ کر نور اور ذوالفقار شاہ کے درمیان غلط فہمیاں پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہے، کیونکہ سالار کو تو یہی لگتا ہے کہ ارشما اور اس کے جھگڑے کی وجہ صرف اور صرف نور ہی ہے۔ سالار تو نور کے لیے مشکلات کھڑی کرنے میں مصروف ہوتا ہے، لیکن وہ خود بھی ایک بہت بڑی مشکل میں پھنسنے والا ہے، کیونکہ فرح اپنی حرکتوں سے باز نہیں آ رہی ہوتی اور وہ سالار پر بار بار ٹرائی کر رہی ہوتی ہے۔ اس کا مین مقصد ہی یہی ہوتا ہے کہ وہ ارشما اور سالار کی طلاق کروا دے تاکہ بعد میں سالار سے وہ شادی کر سکے۔ اسی لیے وہ جان بوجھ کر سالار کے کمرے میں سالار سے بات کرنے کے لیے گئی ہوئی ہوتی ہے۔ تو اتنی دیر میں ارشما بھی اپنے روم میں آ جائے گی اور وہ سالار اور فرح کو بہت ہی زیادہ قریب دیکھ لیتی ہے، تو اس کا بھی پارا ہائی ہو جاتا ہے اور وہ وہیں پر ہی شور ڈالنا شروع کر دیتی ہے، اور وہ زبردستی پکڑ کر فرح کو انجم کے پاس لے کر جاتی ہے اور اسے یہی بات پوچھتی ہے کہ پوچھیں آپ اپنی لاڈلی بھتیجی سے کہ یہ میرے شوہر کے ساتھ کیا کر رہی تھی۔ تو انجم کو یہ بات سمجھ نہیں آئے گی تو وہ یہی بات پوچھتی ہے آخرکار تم کیا کہنا چاہتی ہو، کھل کر کہو۔ تو ارشما یہی بات کہتی ہے آپ کی بھتیجی میرے شوہر کے بہت ہی زیادہ قریب تھی، جب میں گھر پر نہیں تھی تو یہ دونوں کمرے میں کیا کر رہے تھے ذرا آپ اس سے پوچھیں، اور آپ کو تو میرے آنے جانے پر اعتراض ہے لیکن آپ تو گھر میں موجود ہوتی ہیں اور آپ کی ناک کے نیچے ہی یہ دونوں کیا گل کھلا رہے تھے۔ تو فرح اس بات سے صاف انکار کر دیتی ہے۔ فرح تو جھوٹ بولے گی اور یہی بات کرے گی کہ میں تو سالار سے کھانے کا پوچھنے گئی تھی اور آپ نے ہی مجھ سے کہا تھا، اور سالار بھی یہی بات کرے گا کہ فرح بھی مجھ سے کھانے کا پوچھنے کے لیے آئی تھی، کیونکہ سالار بھی اپنے آپ کو بچانا چاہتا ہے۔ لیکن ارشما کو یہ بات سمجھ آ جائے گی سالار پہلے بھی ایسی حرکتیں کیا کرتا ہے اور اب بھی اس کی وہی حرکتیں ہیں، باز نہیں آنے والا۔ تو اسی لیے بہتر یہی ہے کہ سالار سے ابھی سے ہی کنارہ کر لیا جائے، اور ارشما ناراض ہو کر سالار کا گھر چھوڑ کر چلی جائے گی۔ اور وہیں دوسری طرف ذوالفقار شاہ بھی بہت ہی زیادہ غصے میں آ چکا ہوتا ہے۔ اس نے سالار کو دھمکی بھی دے دی ہوتی ہے کہ آج وہ اسے جان سے مار دے گا، اور جیسے ہی ذوالفقار شاہ اپنی گن لے کر سالار کو جان سے مارنے کے ارادے سے جا رہا ہوتا ہے تو نور اس کا راستہ روک لیتی ہے اور اسے وہاں سے جانے سے نور یہی بات کہتی ہے سالار مجھے فون کر کے تنگ کر رہا ہے تو یہ اتنی کوئی بڑی بات نہیں ہے، میں اس سب کو ہینڈل کر لوں گی۔ تو ذوالفقار شاہ یہی بات کہتا ہے ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ سالار تمہیں فون کر کے تنگ کر رہا ہے اور وہ میری بیوی کو تنگ کر رہا ہے، تو میرے لیے یہ دنیا کی سب سے امپورٹنٹ بات ہے اور آج میں سالار کو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ تو نور اسے سنبھالے گی اور اسے یہی بات کرے گی اگر تم نے ایسا کیا تو ایک ساتھ اتنی ساری مشکلات کھڑی ہو جائیں گی۔ اور ذوالفقار شاہ کو یہی لگ رہا ہوتا ہے کہ نور ابھی بھی سالار کو پروٹیکٹ کر رہی ہے، اسی لیے وہ نور سے یہی بات کہتا ہے مجھے ساری بات سمجھ آ رہی ہے، تم ایسا کیوں کر رہی ہو، تم جان بوجھ کر اس کو پروٹیکٹ کر رہی ہو۔ تو نور بہت ہی زیادہ حیران ہو جائے گی ذوالفقار شاہ کی یہ بات سننے کے بعد، کیونکہ ذوالفقار شاہ کے مائنڈ میں تو سالار کی